کچن کی حالت آج بہت خراب ہو رہی تھی، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3 دن سے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو بھی کر رہے تھے بچے اپنے آپ ہی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے بچے جب کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کچن کو تو صاف نہیں کر پاتے جس طرح سے میں کرتی ہوں، لیکن پھر بھی بچوں نے اپنا بھی کر لیا اور مجھے بھی سنبھالا، تو میرے لیے تو یہ بھی بہت خوشی کی بات تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آج ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ مجھے نا بس رینڈملی کچن صاف کرتے ہوئے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ وہ اپنے سارے تھاٹس شیئر کروں جو میں نے صفائی کے دوران میرے دماغ میں آئے۔ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ گھر کے کام کرتے ہیں نا اور اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں نا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں بھی اس وقت چل رہا تھا، اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کام بھی ضرور آئیں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نا میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کا کافی کیک جناب اس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ وہ اتنے مزے کا بنتا ہے نا، اگر آپ ٹرائی کریں گے نا تو آپ مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں فوراً بنے گا اور فوراً ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی مہمان غلطی سے آپ کسی کو کھلا دیں گے تو وہ آپ سے ریسیپی ضرور پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو یقین کریں پچھلے کچھ دنوں سے نا میرے دماغ میں نا گھوم رہی ہیں بس۔ اچھا، یہاں پر یہ جو میں نان سٹک نہیں، یہ لیزر کوٹنگ والا جو پین ہے نا، اس کو دھو رہی تھی تو سوچا اس کے ریویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ اگر آپ برتن خرید رہے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ اتنے اچھے برتن ہیں نا، آپ ان کو اسٹیل کی تاروں سے بھی دھو سکتے ہیں، عام جو ہم گھر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے، اور یہ اس کی کوٹنگ کہیں بھی نہیں جاتی اگر آپ نے اچھے والا خریدا ہو۔ تو آپ کڑھائی، فرائی پین، سوس پین یا پھر جو بھی آپ اس طرح کے برتن خریدنا چاہتے ہیں نا، بالکل آنکھ بند کر کے خرید لیں۔ آپ جب خریدیں گے نا اور اس کو استعمال کریں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا، زندگی میں نا ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھا۔ میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ چاہے آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ اپنی مرضی سے ہی اپنی زندگی کو جیا جائے۔ میری عمر نا اب 38 ایئرز ہو گئی ہے۔ میں نے یہ باتیں بہت لیٹ سیکھی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو شروع کر رہے ہیں، شادی ہوئی ہے یا پھر جو ہے مجھ سے کم عمر کے ہیں، وہ لوگ نا ان باتوں کو ضرور سیکھ لیں، اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آپ لوگوں کے لیے نا اپنی جان بھی لگا دیں گے نا تب بھی لوگ آپ سے خوش یا راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے نا کچھ لوگ نا لوگوں کو خوش کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنا آپ تو بھول ہی جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سچ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ ضرور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو برداشت کرتے ہیں نا وہی آپ کا سٹینڈرڈ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بار بار اپنی ڈس رسپیکٹ کرنے والوں کو اگنور کرتے رہیں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کرتے رہیں گے۔ آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ ضرور بولیں گے، چاہے آپ سونے کے بھی بن کر ان کے سامنے آ جاؤ نا تب بھی آپ کو لوگ باتیں ضرور سنائیں گے۔ تو اس لیے نا آپ کبھی کسی کے خوف میں آ کر نا اپنا جو فیصلہ ہے نا وہ نہ بدلیں، جو آپ اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہتے ہیں وہ بالکل نہ بدلیں، کیونکہ آپ کی نظر میں نا لوگوں کے اوپینین کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پر باتیں بنائیں گے ہی بنائیں گے لوگ، آپ کو چلاک سمجھیں گے، آپ کو جو ہے زبان دراز سمجھیں گے، کیونکہ آپ اپنی جو ہے نا زندگی کی اچھائیاں ساری ایک طرف رکھ دیں، اور اگر ایک فیصلہ آپ اپنے لیے خود لے لیں گے نا تو وہیں سے بس آپ کے اوپر نا اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے نا اپنے آپ کو خوش رکھنا صرف اور صرف آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنی امیج اس لیے اچھی رکھنا چاہتی ہیں نا کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور لوگ جو ہے آپ کی بڑائیاں کریں، لوگ آپ کو بڑا جو ہے وہ باتیں بھی سناتے رہیں لیکن آپ اف تک نہ کریں، تو نا آپ یقین کریں اندر ہی اندر نا بہت جلدی مرجھاتی چلی جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ بس یہ بات تو نا آپ کہیں پر لکھ کر رکھ لیں کہ لوگوں نے راضی نہیں ہونا، اس لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کریں، بس اپنے لیے جینا شروع کر دیں۔ اپنے لیے، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے سب کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈس رسپیکٹ
آپ کے ڈس رسپیکٹ کرتا ہے نا، اس کو اگنور مت کریں، اس کو بار بار آپ یہ سوچ کے پیچھے مت ڈالیں کہ نہیں لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، یا جو ہے میرے بارے میں برا بھلا کہیں گے، کیونکہ آپ اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہیں۔ اگر آپ اگنور کرتی چلی جائیں گی، لوگ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اگلی چیز دیکھیں، شادی نا کوئی 3 گھنٹے کی مووی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ شادی کے بعد نا سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ اچھا برا وقت دیکھتے ہیں، آپ فائنینشلی جو ہے نا وہ پرابلم آپ کے سامنے آتی ہی آتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں۔ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے اپنے گھر کو بھی سنوار سکتی ہیں اور خود کو بھی جو ہے وہ خوش رکھ سکتی ہیں، کیونکہ نا آپ کے لیے نا کوئی راجا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کوئی رانی نہیں ہیں، آپ ایک اس دنیا کے اندر نا ایک انسان ہیں، آپ ایک انسان ہیں اور انسان کی طرح ہی رہیں۔ خود کو رانی یا کسی راجا کے انتظار میں مت رکھیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ چٹکی بجا کر بدل دے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شادی ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد آنے والی پرابلمز بھی حقیقت ہیں جو کہ ہمیں بہت کم بتائی جاتی ہیں۔ تو شادی جو ہے نا وہ کوئی یہ جو ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ہماری فینٹیسی ہوتی ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہونا، آپ کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس دن آپ نے اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیا نا، اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں، اپنی فیلنگز کو اہمیت دینا شروع کر دی، تو سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے آخری بات اور وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ اپنی پرابلمز لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ چیزیں نا صرف صبر، دعا اور اللہ پر ٹرسٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی آپ کی انرجی اور وقت ڈیزرو نہیں کرتا، اسے پروٹیکٹ کریں، ویلیو کریں اور سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں، کیونکہ آخر میں آپ کا جو مینٹل پیس ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زندگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ جو ہے اپنی زندگی کے سب سے بڑے بڑے سبق سیکھتے ہو۔ تو میں نے بھی نا اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ لوگوں کو خوش مت کرو، آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بولیں گے ہی بولیں گے، ہر کوئی آپ کی انرجی کو ڈیزرو نہیں کرتا، ہر کوئی آپ کا ٹائم بھی ڈیزرو نہیں کرتا، اور سب کے ساتھ شیئر کرنے سے بہتر ہے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ شیئر کر لو اور انڈیپینڈنٹ رہو، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ آپ کسی کے لیے نا آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتے۔ یقین کریں زندگی میں نا کسی کے اوپر بوجھ بن کے رہنے سے بڑا میں کہتی ہوں کوئی آپ کے لیے نا دکھ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک عورت کا۔ چاہے آپ ضروری نہیں ہے آپ گھر سے باہر جا کر کمائیں، گھر میں بیٹھ کر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ گھر سے کمائیں، گھر سے باہر سے کمائیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ باتوں باتوں میں نا کچن بھی صاف ہو گیا، میں نے کھانا بھی بنا لیا تھا۔ آج میں نے بلیک جو چنے ہوتے ہیں نا کالے والے، وہ بنائے تھے، بہت عرصے بعد بنائے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ جب میں یہ چنے پکاتی ہوں نا تو 2 بیچ اس کے بنا لیتی ہوں، جب بھنائی کرتی ہوں تو آدھے چنے نکال کر فریج میں رکھ دیتی ہوں اور آدھے بنا لیتی ہوں، تاکہ کبھی کسی دن دل نہیں ہوتا نا پکانے کا تو بس بنی بنائی ایک چیز رکھی ہوتی ہے، نکال لی، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا اور چلو بھئی ایک دن کا کھانا تیار ہو گیا۔ اب آتے ہیں اپنے مزیدار سے یمی سے کیک کی طرف۔ یقین کریں اتنا مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے نا، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں جو گھر پہ ہی پڑی ہوں گی، اور آپ بس اس کو آج ہی بنا لیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں، یہ اتنا مزے کا بنتا ہے۔ اگر آپ کافی لور ہیں نا تب تو آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے۔ اچھا میں سارے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ لکھ دوں گی، میں آپ کو تھوڑی سی بس ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ میں نے جو پہلے وہ بنایا تھا نا، وہ میں نے کافی مکسچر بنایا تھا دودھ اور کافی ڈال کے، اس کے بعد میں نے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو الگ کر لیا تھا اور جو ویٹ تھے ان کو الگ کر لیا تھا، اور پھر ان سب کو میں جو ہوں نا مکس کر لوں گی۔ اچھا کیک بناتے وقت صرف آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ اسے بیٹر سے بیٹ کر رہے ہیں نا تو زیادہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا، بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب انڈے اور چینی آپ ڈالیں گے نا تو وہ اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لیں،
اس وقت آپ بیٹر کو روک دیں. اس کے بعد جب آپ آئل ڈالیں پھر تھوڑا سا بیٹ کریں. پھر جب آپ اس کے اندر جو ہے ونیلا ایسنس ڈالیں اور کافی کا مکسچر ڈالیں پھر تھوڑا سا بیٹ کریں. اور اس کے بعد جب آپ ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے نا اس کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا بیٹ کریں، یعنی 2-3 منٹ کے لیے. اگر آپ زیادہ دیر کے لیے بیٹ کریں گے نا تو کیک جو ہے نا وہ بہت ہارڈ ہو جائے گا اور اس طرح سے پھولے گا بھی نہیں. تو اس لیے آپ نے جب بیٹ کرنا ہے نا تو دھیان رکھنا ہے کہ آپ تھوڑا ہلکے ہاتھ سے اس کو بیٹ کریں، زیادہ زور سے وسک نہ چلائیں. یا آپ اگر بیٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا. میں نے نا اپنے چینل پہ پہلے جو ہے یہ والی ریسیپیز نا تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ نا جوسر مکسر میں بھی بنائی ہوئی ہے. تو اگر پرانی ویڈیوز ہیں، اگر آپ کو میری پرانی ویڈیو میں جا کر وہ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو یہ ریسیپی وہاں بھی مل جائے گی. اور وہ تو آپ کے پاس مکسر اگر پڑا ہے نا تو بس آپ ساری چیزیں اس میں ڈالیں اور بنا لیں. لیکن اس میں بھی کچھ ٹرکس ہیں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ جوسر میں بنا سکیں. اب یہاں پر جو ہے میں کافی گلیز تیار کر رہی تھی. آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں سارے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ اسکرین پر لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ جو ہے اس کو جلدی سے بنا لیں اور مجھے جو ہے نا اپنا فیڈ بیک دیں. اور آج جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، جتنی بھی باتیں کی ہیں، یقین کریں یہ میرے ذہن میں نا بس گھوم رہی تھی اتنے دنوں سے، اور میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ کسی نہ کسی کی ہیلپ ہو جائے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے شیئر کر رہا ہے تو یقیناً وہ ان سب سے گزر کر آیا ہے اور اس نے جو بھی تجربہ کیا ہے، جو بھی اس کی زندگی کے ساتھ معاملات رہے ہیں، وہ اپنی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے تاکہ کسی اور کے لیے اس طرح کی اگر مشکلات آئیں اور اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے تو اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کے لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل رہتی ہیں. پھر اچھا، میں نے نا یہ سارا دن میں نہیں مطلب باری باری کام نہیں کیا تھا کہ فوراً ہی میں جو ہے برتن دھونے اور کچن صاف کرنے کے بعد کام میں لگ گئی تھی. میں جو ہوں جب میں نے برتن صاف کیے اس کے بعد میں نے تھوڑا ریسٹ کیا، تھوڑا سا شاور لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کچن میں آئی، رات کا کھانا بنایا. اور ساتھ ہی کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے میں نے کچھ بھی میٹھا نہیں بنایا تو میں نے سوچا کہ چلو آج کیک بنا لیتی ہوں. یہ میرے بچوں کا میرا مطلب ہماری فیملی کا بہت فیوریٹ ہے. میں اس کو الٹرنیٹیو ڈیز پہ بناتی ہی رہتی ہوں تو یہ بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے. تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ والی ریسیپی اور آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. کیونکہ اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا نا تو میں اس طرح کے رینڈم تھاٹس والے ولاگز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی. کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر یہ ہیلپ فل رہے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ والے ولاگ اس طرح کے ضرور شیئر کروں گی. ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. بس آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.